تاجدار حرم نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم۔ حالات حاضرہ کے اندر جس وقت چاہیے یہ تھا، جس طرح کہ ہم نے جو سنی علماء و مشائخ کا اعلامیہ پیش کیا ہے 2 دن پہلے، اس میں بھی اس چیز کو لکھا کہ اب تو چلو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، تو باقی یہ صورتحال ہوتی کہ سارے محلے والے مسجد میں اکٹھے ہو جاؤ اور کوئی کام نہیں، خدا کو یاد کرو اور اکٹھے بیٹھ کے دعائیں مانگو۔ اور یہ اجتماعیت کے لیے 4 اہتمام قیامت تک کے لیے منظور ہیں، قیامت تک کے لیے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ علیحدہ علیحدہ گھر بیٹھنے سے بھی رحمت کا نزول ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے، مگر صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر مسلمان قرآن پڑھیں یا قرآن کا درس سنیں تو اللہ ان پر سکون نازل کرتا ہے اور اللہ ان کے لیے رحمت بھیجتا ہے، اور فرشتے آ کے اس جگہ کا طواف کرتے ہیں، اور رب ذوالجلال بطور فخر ہر ایک کا فرشتوں کے سامنے نام لیتا ہے۔ تو یہ اپروچ ہے اللہ کی، یہ ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کہ دوڑو اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، پہنچو اللہ کی طرف۔ اس بنیاد پر ہماری یعنی بیماریوں کا جو سب سے بڑا علاج ہے فَهُوَ يَشْفِينَ، یعنی اللہ شفا دینے والا ہے۔ اس لحاظ سے یعنی یہ حاضری خصوصی طور پر رب ذوالجلال کی طرف سے ایک تحفہ ہے امت مسلمہ کے لیے، اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ اب اس کو ہم نے مصیبت میں آج ہائی لائٹ کرنا تھا تاکہ غیر مسلم جھک کے اسلام قبول کر لیتے کہ کاش کہ ہمیں بھی یہ سعادت ملے، کاش ہمیں بھی یہ موقع ملے۔ لیکن اب صورتحال الٹ ہو رہی ہے کہ جو انہوں نے اپنا بیانیہ بنایا ہوا ہے مسلمان اس بیانیے کو فالو کر رہے ہیں، اور یہ ظاہر ہی نہیں کر رہے کہ ہمیں رب نے مسلمان ہونے کے لحاظ سے کتنا نوازا ہے اور کتنے ہمارے لیے فیسلٹیز ہیں اس دین کے اندر۔